السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ بیوی نے شوہر سے غصے میں کہا، تم جب بھی کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہو وہاں کی ویٹریس پر چاہے وہ کتنی ہی بدصورت کیوں نہ ہو مر مٹتے ہو، آخر کیوں؟ شوہر بولا، کم پیسوں میں اچھا اور زیادہ کھانا حاصل کرنے کے لیے۔ ایک سردار نے گلی میں کوڑا پھینکا، تھوڑی دیر بعد گھوم پھر کر جب دوبارہ گلی میں آیا تو دیکھا کہ محلے والے آپس میں لڑ رہے تھے کہ کوڑا کس نے پھینکا۔ ان میں سے ایک شخص نے غصے میں آ کر کہا، پھینکا ہوگا کسی کتے کے بچے نے۔ سردار سائیڈ میں جا کر بہت ہنسا اور بولا، کوڑا میں نے پھینکا اور نام کتے کے بچے کا لگ گیا۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ اگر میری لاٹری لگی تو تم کیا کرو گی؟ بیوی نے کہا، آدھے پیسے لے کر ہمیشہ کے لیے میکے چلی جاؤں گی۔ شوہر بولا، 100 روپے کی لگی ہے، یہ لو 50 روپے اور نکل، شاباش۔ ٹیچر نے پپو سے پوچھا، جب بجلی چمکتی ہے تو ہم کو روشنی پہلے اور آواز بعد میں کیوں آتی ہے؟ پپو معصومیت سے بولا، کیونکہ ہماری آنکھیں آگے اور کان پیچھے ہیں۔ ایک سردار کو موبائل پر کوئی تنگ کرتا تھا۔ سردار نے نئی سم خرید کر اسے میسج کیا کہ میں نے وہ نمبر بند کر دیا ہے، اب تیرا باپ بھی مجھے تنگ نہیں کر سکتا۔ ایک چرسی کلاس میں ہنس رہا تھا، لڑکی بولی، شٹ اپ، کون ہو تم؟ چرسی نے پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکی بولی، میں مانیٹر ہوں۔ چرسی بولا، تو میں CPU ہوں۔ امریکہ کے 2 سائنسدان پاکستان آئے اور اس وقت بے ہوش ہو گئے جب انہیں پتہ چلا کہ چپل الٹی پڑی ہونے سے گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ ایک میڈک کو نجومی نے بتایا کہ تمہیں ایک ایسی لڑکی ملے گی جو تمہارا دل لے جائے گی۔ میڈک خوشی سے بولا، کہاں ملے گی؟ نجومی نے جواب دیا، بائیولوجی کی لیب میں۔ میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی۔ آدھا دن چپ چاپ گزارنے کے بعد بیوی اپنے میاں کے پاس آئی اور بولی، تھوڑا آپ سمجھوتا کرو، تھوڑا میں سمجھوتا کرتی ہوں۔ میاں نے کہا، اچھا، کس طرح سمجھوتا کرنا ہے؟ بیوی بولی، آپ معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گی۔ ملا نصیر الدین اپنی کھوتی پر الٹے بیٹھ گئے تو کسی نے پوچھا، حضرت منہ پیچھے کیوں کیا ہوا ہے؟ ملا نے کہا، پیچھے سے آنے والے خطرات کا جائزہ لے رہا ہوں۔ آدمی بولا، اور آگے والے خطرات کا کیا ہوگا؟ ملا بولے، ان کو کھوتی دیکھ رہی ہے۔ جج نے ملزم سے کہا، تم نے پوری بارات پر گاڑی چڑھا دی، کیوں؟ ملزم بولا، میں گاڑی چلا رہا تھا کہ بریک فیل ہو گئی۔ ایک طرف ایک آدمی تھا اور دوسری طرف بارات، بتائیں میں کیا کرتا؟ جج نے کہا، ظاہر ہے تم گاڑی اکیلے آدمی کی طرف موڑتے۔ ملزم بولا، سرکار یہی کیا تھا، مگر وہ آدمی بھاگ کر بارات میں گھس گیا۔ 3 سردار ایک ہی چارپائی پر سو رہے تھے، تینوں کو جگہ کم پڑ رہی تھی۔ ایک سردار اٹھ کر نیچے زمین پر لیٹ گیا تو باقی 2 سردار بولے، واپس آ جا یار، اب جگہ کھلی ہو گئی ہے۔ پہلے ایک آدمی نے ریڈ سگنل توڑا تو پیچھے سے 5 آدمیوں نے توڑ ڈالا۔ پولیس نے پہلے آدمی کے علاوہ تمام کا چالان کاٹ دیا۔ باقیوں نے پوچھا، اسے کیوں چھوڑ دیا؟ انسپکٹر بولا، یہ ہمارا آدمی ہے، یہ واپس جائے گا، سگنل توڑے گا اور آپ کی طرح 4-5 دوبارہ پھنسوائے گا، ہمیں بھی تو ٹارگٹ پورے کرنے ہوتے ہیں۔ بندہ پھل چھوڑ کر پکوڑے، سموسے، نان، ٹکی کھاتا ہے، پھر بیمار ہو کر ہسپتال جاتا ہے۔
ہسپتال کے بستر پر وہ رشتہ داروں دوستوں کے لائے ہوئے سیب، مالٹے، کیلے اور انگور کھاتا ہے، اور رشتہ دار خود ہسپتال کے باہر بیٹھ کر سموسے، پکوڑے، نان، ٹکیا کھاتے ہیں۔ بچے نے آدمی سے کہا، میں نے ہاتھی کے سامنے 12 کیلے رکھے، اس نے 11 کیلے کھائے اور 1 کیلا نہیں کھایا۔ آدمی نے کہا، ہاتھی کا پیٹ بھر گیا ہوگا۔ بچہ بولا، نہیں، 12واں کیلا پلاسٹک کا تھا۔ اچھا، دوبارہ میں نے ہاتھی کے سامنے 12 کیلے رکھے تو اس نے 1 بھی نہیں کھایا، کیوں؟ آدمی نے کہا، سارے پلاسٹک کے ہوں گے۔ بچہ بولا، نہیں نہیں، اس دفعہ ہاتھی پلاسٹک کا تھا۔ بچہ بولا، اب ہاتھی بھی اصلی تھا اور کیلے بھی اصلی تھے، لیکن ہاتھی نے 1 بھی کیلا نہیں کھایا، کیوں؟ آدمی نے پوچھا، کیوں؟ بچے نے کہا، ہاتھی ٹی وی میں تھا اور کیلے باہر تھے۔ بچے نے کہا، اچھا، اب ہاتھی بھی اصلی تھا اور کیلے بھی اصلی تھے اور دونوں ٹی وی پر تھے، لیکن ہاتھی نے 1 بھی نہیں کھایا۔ آدمی نے پوچھا، کیوں بھائی؟ بچے نے کہا، دونوں الگ الگ چینل پر تھے۔ اسلم ایک رات مچھردانی سے باہر سو رہا تھا۔ ماں نے پوچھا، اسلم بیٹے، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اسلم بولا، اماں، میں مچھروں کو بے وقوف بنا رہا ہوں کہ میں مچھردانی کے اندر ہوں۔ مہتاب صاحب ایک لمحے کے لیے کمرے امتحان سے باہر گئے۔ واپس آئے تو دیکھا کہ امتحان دینے والے بچے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ مہتاب صاحب نے فوراً قریب آ کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر یہاں بیٹھے ہو، آپس میں باتیں کر کے سوال حل کر رہے ہو؟ بچوں میں سے ایک نے جواب دیا، ہمارے سر نے کہا تھا کہ ہر کام آپس میں مل جل کر کرنا چاہیے۔ ایک کنجوس شخص کی مرغی چوری ہوئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ 10 دن تک روٹی نہیں کھائے گا تاکہ مرغی کا نقصان پورا ہو جائے۔ 2 دن کھانا نہ کھانے سے وہ بہت دبلا پتلا ہو گیا۔ ایک دن وہ شہر جا رہا تھا، راستے میں اسے اپنے سے بھی زیادہ دبلا پتلا آدمی ملا۔ اس سے کہنے لگا، میری تو مرغی چوری ہوئی ہے، مگر یوں لگتا ہے جیسے تمہاری بکری کھو گئی ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ شکریہ۔